रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों बेटे बेटियां, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि हमने जो मंसूर तैयार किया पाकिस्तान के गरीब तरीन तबके के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के मंसूरों को भी एक नज़र से देखा होगा। उठाओ कसम, हाथ उठाओ, इनका मंसूर बिल्कुल एक बादशाह, अमराना बादशाह के मुताबिक है कि इनके मंसूर के मुताबिक लोगों को ये भिखारी बनाना चाहते हैं, भीख मांगने वाला बनाना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को भीख बनाने का आदी करना चाहते हैं। आज हम सपोर्ट्स पर बात करेंगे। दुनिया में जिस मुल्क में सपोर्ट्स अरूज पर है, जिन ममालिक के शहरी ज़्यादा सपोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वो मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं, वो ज़िम्मेदार कौमें होती हैं और क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग टेंशन का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। हॉस्पिटल बेशुमार मरीज़ों से भरे हुए हैं और लोग अपाहज हो रहे हैं, बेशुमार अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सपोर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान बनने के बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सपोर्ट्स अरूज पर थी, क्योंकि अंग्रेज छोड़कर गए थे ना। अंग्रेज़ों का एक सेटअप था, सिस्टम था। अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर सूबे के अंदर एक डीजी सपोर्ट्स बैठा हुआ है, एक सेक्रेटरी सपोर्ट्स बैठा हुआ है, पूरा एक महकमा है और दरिया की तरह, दरिया सिंध की तरह वो फैला हुआ है। लेकिन उनके पास काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। कम अज कम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8-10 अरब रुपया सालाना इस पूरे महकमे पर खर्च होता होगा हुकूमत पाकिस्तान का। फिर आदमी रिटायर होते हैं, फिर पेंशन का सिलसिला शुरू होता है, मगर इनके पास काम नहीं है। इसी तरीके से हर सूबे के अंदर सपोर्ट्स एसोसिएशन के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें मौजूद हैं और बाकायदा कंपनी एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड हैं। जैसे पंजाब हॉकी एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन, पंजाब कबड्डी एसोसिएशन, सारी सपोर्ट्स जितनी हैं उनकी एसोसिएशन मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से जैसे एक मिसाल मैं हॉकी का दूं पे कि PHF है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। वो फेडरेशन कैसे बनती है? चारों सूबे शामिल हैं, उस वक्त फाटा के इलाके शामिल थे और उसमें PIA को भी शामिल किया गया था और इसी तरीके से इस्लामाबाद को भी एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया था। वो सारे मिलकर फिर एक फेडरेशन बनाते हैं, मगर फेडरेशन के सदर को कौन तैनात करता है? वजीर आज़म का इख्तियार है। अभी जब कुछ दिन पहले हमारे मौजूदा निगरान वजीर आज़म काकड़ साहब ने अपने एक रिश्तेदार को, उसने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर बना दिया। क्यों? सदर की तनख्वाह होती है ना, 3-4 लाख रुपए तनख्वाह पे TATA और बहुत कुछ होता है, वो जनाब उसने मोबिलाइज कर लिया। इसी तरीके से दीगर गेमों में, मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान की नेशनल सतह पर किसी पर जनरल बैठा हुआ है, किसी पर ब्रिगेडियर जनरल बैठा हुआ है, यानी कि मुख्तलिफ लोग हुकूमत की जानिब से वहाँ बैठे हुए हैं। अब उनकी पे है और वो सारे जो फंड हुकूमत पाकिस्तान या प्रोवेंशन से की तरफ से आते हैं तो वो उधर चले जाते हैं और फिर वहाँ नीचे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वहाँ पर कोई फंड नहीं पहुँचता, जिस वजह से पाकिस्तान भर में हॉकी का खात्मा हो गया, फुटबॉल लड़खड़ा रही है, सारी गेम तकरीबन ख़त्म हो गई। मेरे भाइयों, मेरा तल्लक सपोर्ट से है। मैं बाकायदा स्पोर्ट्स का डिप्लोमा होल्डर हूँ, बाकायदा 36 साल मैं सर्विस कर चुका हूँ। मुझे सारी बातों का पता है
کہ پاکستان کے اندر سپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے ٹینشن میں ہیں، ہمارے بچے کرائم کی دنیا میں چل رہا ہے، کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ساری ایسوسیشن ناکام، اسی طریقے سے ڈی جی سپورٹ سے لے کر تحصیل سپورٹ افسر تک یہ سارے بیکار بیٹھے ہیں، ناکام۔ اسی طریقے سے دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں سپورٹس تھی، تمام تعلیمی اداروں کے لیے لازمی تھا کہ کم از کم میجر ایک اور چھوٹی کوئی 2 گیموں کو ہونا لازمی تھا۔ پورے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں سپورٹس ختم ہو چکی ہے، سپورٹس ٹیچر تھے وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اب بچوں کو سپورٹس قانون یہ ہے کہ کوئی پرائیویٹ سکول کی رجسٹریشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا پلے گراؤنڈ نہ ہو۔ تو 2 نمبری طریقے سے سارے رجسٹرڈ کالج ہو رہے ہیں، سارے سکول ہو رہے ہیں، کسی جگہ پر سپورٹس کا نام و نشان نہیں ہے، جس وجہ سے پورے پاکستان میں نوجوان نسل کرائم کی طرف جا رہی ہے۔ اب تو موبائل آ چکا ہے نا، اس گھر بیٹھ کر اسی نے سارے کرائم کے متعلق کرائم کی دنیا میں جانا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اب آنے والے انتخاب، ہونے والے انتخابات، اکثر میں کہتا ہوں نا کہ پتہ نہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اسی طریقے سے کوئی کسی کو ون کر دیا جائے گا، اس کو حکومتیں دے کر پورے پاکستان کا سسٹم دے دیا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن خوفناک یہ بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ سپورٹس ہے، اور سپورٹس میں کم از کم 90% کرپشن ہے۔ اب دیکھیں کہ سپورٹ ایسوسی ایشن موجود ہیں لیکن گراؤنڈ پر کلب نہیں ہیں، ٹیمیں نہیں ہیں، لیکن فنڈ وہاں پر آتا ہے اور پھر وہاں پر ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائی سکول ہیں، ان کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اسی طریقے سے کالج کے ٹورنامنٹ ہوتے وہ تقریباً مردہ ہو چکے تھے۔ تمام بورڈ جتنے بورڈ ہیں وہ سیکنڈری اور ایلیمنٹری کے، سیکنڈری اور انٹر کے باقاعدہ ٹورنامنٹ کراتے تھے، پھر آل پاکستان انٹر بورڈ ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، وہاں سے بچے بچیاں نکلتی تھیں، وہ قومی ٹیم تک پہنچتی تھی۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی کے مقابلے جاتے، اب برائے نام ہیں، چند یونیورسٹی ہیں دلچسپی لیتی ہیں، باقی ساری 0/0۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے رحم کرو اپنی آنے والی نسلوں پر۔ اگر آپ آنے والی نسلوں کا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو میں یہ ایک پنجاب کے ڈی جی صاحب ہیں، توفیل کوئی نام ہے، کوئی نئے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تھوڑی سی حرکت کی ہے کہ ہماری ایسوسی ایشنیں مضبوط ہوں، ہمارے سپورٹس کا محکمہ مضبوط ہو، اور اس طریقے سے ہم کوئی خدمت کر سکیں۔ لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے اس بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری اسی طریقے سے میں آپ بتاؤں گا آپ کو، بے شمار ڈویژن کی سطح پر 16 گریڈ کے کوچ رکھے ہوئے ہیں جو صرف تنخواہ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھے جناب پروفیشنل چلے جاتے ہیں 70 سکیئر میں، کام نہیں ہے ان کا۔ اب دیکھیں ہر ڈویژن میں 4 5 گیم کے کوچ موجود ہیں، ان کی کوالیفیکیشن چیک کر لیں۔ تو اس سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیچر سپورٹس ٹیچر تھے، فزیکل ٹیچر تھے جن کو کہا جاتا تھا، وہ باقاعدہ ایف اے کے بعد ڈپلومہ کرتے تھے، سینئر ڈپلومے والے تھے وہ بی اے کے بعد کرتے تھے، پھر وہ ایم اے کر دیا گیا، پھر بیسک ڈپلومے کے ساتھ بی اے لگا دی گئی۔ تو وہ گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن لاہور، وہ کالج بھی ختم کر دیا گیا۔ اس تعلیمی اداروں کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے لندن بھجوائے تھے بندے، وہ وہاں سے ایم ایس سی فزیکل کر کے آئے تھے، اور یہاں پر پنجاب کے اندر 2 گرلز اور بوائز کے لیے، ایک سندھ کے اندر، ایک بلوچستان کے اندر باقاعدہ کالج بنائے گئے تھے۔ تو بے شمار وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیمی اداروں میں آتے تھے، وہ سپورٹس کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈ اوور کر رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر وہ سسٹم بھی ختم، تعلیمی اداروں میں بھی سپورٹس ختم، اور اس سپورٹس کو تو پھینک دیا گیا۔ کرکٹ ہے، کرکٹ کا وہ بھی ہے، کرکٹ میں چونکہ جوا ہے، اس وجہ سے تو میری التجا ہے تمام سیاسی جماعتوں سے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف
عمران خان کیونکہ خود سپورٹس مین ہیں تو پہلے بھی انہوں نے سپورٹس کے لیے شاید ان کو وقت نہیں مل سکا، کچھ نہیں کر سکے، تو اب اپنے منشور میں یہ بات بھی ڈالیں، تمام ڈالیں، اوپن اعلان کریں کہ سپورٹس کو ہم گراس روٹ سے لے کر نیشنل لیول تک تمام گیموں کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے اور باقاعدہ ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اس کو مضبوط بنائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔